نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں سے میں نے آیات تلاوت کی تھی اور اس میں اصل میں بتایا یہ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر 2 عروج آئیں گے اور 2 زوال آئیں گے، اور اس میں یہ امپلائڈ تھا کہ جب وہ عروج پر جائیں گے تو اس کے بعد سرکشی کریں گے اور فساد کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کچھ کرے گا۔ تو 2 زوال کی انتہائی شکلیں ان کی تاریخ میں رہیں، اور قرآن حکیم میں اس کی وضاحت بھی آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بتایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظَّ النَّارِ بِالنَّارِ، کہ بنی اسرائیل پر جو حالات گزرے ہیں وہ اس امت پر بھی ویسے ہی گزریں گے، میری امت پر بھی ویسے ہی گزریں گے۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچ آئے تھے کہ وہ بھی 2 دفعہ عروج پر گئے، 2 دفعہ زوال میں، اور اسی طرح امت مسلمہ کی تاریخ بھی ہم نے دیکھی تھی کہ 2 مرتبہ یہ عروج پر گئے اور 2 مرتبہ زوال میں آئے۔ یہاں تک ہم نے بات مکمل کر لی تھی۔ اب اس سے جب آگے چلیں گے تو اب دونوں امتیں جو ہے وہ ایک احیاء کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن یہاں پر 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی دینی احیاء بھی اور خود مسلمان قوم کا احیاء بھی۔ اگرچہ یہ مسلمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے، لیکن اگر سمجھنے کے لیے ان کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر بات صحیح سمجھ میں آئے گی اسلام کی، کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ دونوں چیزیں بڑی مختلف نظر آئیں گی، کہ مسلمان ہیں کبھی زوال میں ہوئے کبھی عروج میں ہوئے، لیکن اسلام ہے کہ مسلسل زوال کی طرف آ رہا ہے، جسے مولانا حالی نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ مسلسل 1400 برس میں زوال ہی زوال آ رہا ہے۔ تو اسلام کا ایک زوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عروج پر بھی گئے اور زوال میں بھی آئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کی گفتگو میں دوں گا کہ اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں مسلمان پورے عروج پر تھے، لیکن اسلام وہ 0 پر، دین الہی بن رہا تھا، لیکن وہاں سے ایک احیائی عمل شروع ہوا جس کی پیشنگوئی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ایک مسلمانوں کا بھی عروج شروع ہوا، اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ اب لہٰذا کچھ تحریکیں چلی ہیں جو قومی جد و جہد کے لیے تھی، کچھ چلی ہیں احیاء کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، ان میں خالص کچھ مذہبی سطح کی بھی تھی۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے پچھلی دفعہ تقریباً 3000 سالہ تاریخ کا 1400 قبل مسیح سے لے کر جو 1400 برس گزر چکے تھے وہاں تک کی تاریخ کا ہم نے 3000 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا سمجھنے کے لیے۔ یہ بھی جان لیں کہ یہ تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے کسی انسان کے لیے۔ جس طرح آپ کا حافظہ ہے، اگر یہ حافظہ کسی شخص کا چلا جائے
ابھی بیٹھا ہے کوئی آدمی اور اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا تھا، تو ذرا دیکھیں کتنی بڑی الجھن میں چلا جائے گا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو میں نے جانا کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، میرے بیوی بچے کون سے ہیں، میرے والدین کون سے تھے، یادداشت جو ہے وہ چلی گئی۔ اب اسے کہیں نہیں پتا کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اسی طرح جو قومیں اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتی، ان کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اجتماعی حافظہ وہ کھو بیٹھتی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ ان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، کہاں سے آئے اور کہاں انہوں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخر زمانے میں وہ دین بالکل اسی طرح آ کر رہے گا جس طرح کہ میرے دور میں آیا تھا۔ اور امام مالک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی الا بما صلح به اولها، بالکل اسی طور پر جس طرح کہ اس کے پہلے حصے کی آغاز کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو ہمیں جاننا چاہیے نا کہ آغاز پھر کیا تھا، اسی طور پر پھر اس کے آخری حصے کی اصلاح ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، کہ جو ساری زمین ہے یہ میرے سامنے رکھ دی گئی، سکیڑ کر یا لپیٹ کر یہ ساری میرے سامنے رکھ دی۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، اور میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لی۔ زمین میرے سامنے تھی اور میں نے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لی۔ فإن امتی سیبلغ ملکہا ما ذوی علی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر رکھ دیے گئے۔ اور قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کل روئے ارضی پر غالب نہ ہو جاتا۔ اگر کہ حالات بتا رہے ہیں، واقعات، زمینی حقائق ایسے کہ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہوگا، کوئی نہ کوئی حالات تو پیدا ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لہذا اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آج تاریخ کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھوں، اگرچہ یہ وہ درس کے ساتھ ساتھ تاریخی کا معاملہ بن گیا ہے، جسے وہ شاعر نے کہا کہ تازہ خواہی داشتن کر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ ہے، این قصہ ہے پارینہ را، یعنی تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ سینے کے داغ تازہ رہیں، تم کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کدھر جانا ہے، وہ مقصد رہے، تاریخ بھی یاد رہے، تو کیا کرو گاہے گاہے باز خواہ این قصہ پارینہ را، تو کبھی کبھی اس کا تذکرہ بھی تاریخ کا کر ہی لیا کرو، اس واقعے کو بھی ذکر میں آ جانا چاہیے تاکہ یہ یاد رہے ایک ذہنوں کے اندر۔ تو پچھلی دفعہ میں نے بات شروع کی تھی موجودہ امت مسلمہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1920 تک خلافت کے خاتمے تک، لیکن ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ خطہ ہے بر عظیم پاک و ہند، یا اس زمانے کا ہندوستان پہلے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں دین کی تاریخ کیا ہے، یہاں دین کیسے پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہاں دینی کوئی معاملہ ہوا نہیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں، یعنی یہ ہمارا خطہ محروم رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی برکات سے۔ اگرچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک بات کہی تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کسی قافلے میں آئے تھے ہندوستان، مکران کے ساحل پر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی باتیں کہیں محفوظ ہے نہیں، نہ کوئی راوی ہے نہ کوئی اس طرح سے ہیں، کہیں بڑی تحقیق کر کے انہوں نے یہ واقعہ نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کے ساتھ آئے، لیکن وہ بھی کنٹروورسی بن گئی تھی، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ایک شاذ رائے ملتی ضرور ہے کہ حضور بھی آئے۔ لیکن نبوت کے بعد تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہو، یا جو ہے آپ کے صحابہ یہاں اس طور پر کسی ٹیم کے ساتھ آئے ہو۔ اگرچہ ہندوستان کا ذکر جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہی لنکا میں آئے، ہندوستان سے گزرے، یہ سال ٹرین سے بھی گزرے، اما ہوا سعودیہ میں تھیں، جدہ میں ملاقات ہوئی، بلکہ آزاد بالگرامی نے تو ہجر اسود کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی یہاں آیا ہے۔
لیکن یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی. میں یہاں بات کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں تو یہاں کچھ نہیں ہوا، لیکن باقاعدہ جو سرکاری سطح پر یہاں معاملہ شروع ہوا وہ محمد ابن قاسم. تو 712 میں محمد ابن قاسم جو ہے وہ یہاں تشریف لائے، راجہ دائر کو شکست دی اور سندھ کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا باقاعدہ طور پر پھر تسلط قائم ہوا. اور راجہ دائر کو بھی بھیجا کس نے تھا؟ حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف کی شخصیت بھی آپ کو معلوم ہے، بہت سارے اعتبارات سے دنیا میں مشہور ہے. ایک اس کے اندر شجاعت اور بہادری، انتظامی قابلیت اور ظلم، یہ بھی اس کے اندر تھا. یعنی ظالم بھی بڑا تھا، لیکن جو اس کی مینیجریل صلاحیتیں تھیں وہ بھی دنیا مانتی ہے، بلکہ ادبی بھی مانتی ہے. اس کے جو خطبات ہیں اور جو گفتگو ہیں وہ بھی دنیا نے ریکارڈ کیے، وہ بھی ادب کا ایک شاہکار ہے. لیکن بہرحال اس کے جو مظالم کا پردہ ہے وہ بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. اس نے یہ اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے محمد ابن قاسم کو یہاں پر، اور محمد ابن قاسم 712 میں یہاں آئے ہیں اور تقریباً 13-14 میں انہوں نے ملتان تک علاقہ فتح کر لیا. لیکن پھر پیچھے حجاج کا انتقال ہو گیا. اسی کے 2 سال بعد پھر یہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد سلیمان جو آیا ہے تخت پر، بنو امیہ کا خلیفہ. چونکہ ولیعہدی میں حجاج نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا تو اس نے اس کی ساری جو مہمات تھیں وہ واپس کی. اس نے محمد ابن قاسم کو واپس بلا دیا. اس کے بعد تقریباً 250 برس تک یہاں راجپوت جو ہے ان کا بیڑ کھٹکے راج رہا ہے. اس کے بعد توجہ دی ہے پھر سلطان محمود غزنوی کا نام آتا ہے. 997 سے لے کر 1030 تک یہ وہ دور ہے کہ جو سلطان محمود غزنوی، اگرچہ اس کے باپ نے سبکت گین نے 10-20 سال پہلے یہاں کاروائی تو شروع کر دی تھی، لیکن باقاعدہ کاروائی جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی نے شروع کی. اور 17 حملے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے کیے ہیں، لیکن یہاں کوئی باقاعدہ نظام یا حکومت قائم نہیں کر سکا. بلکہ آج کے حوالے سے ذرا ایک دلچسپی کے طور پر ایک بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سومنات کا مندر تھا یہ اس نے آخری حملے میں یہ توڑا ہے. اور اس کے جو حال تھا بڑا، اس میں جو بت تھا نا، اس توازن کو بھی سمجھے. یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اور جسے دنیا آج کی سائنس میں کہتی ہے کہ یہ جو توازن دنیا میں رکھا ہوا ہے، اس بت کو درمیان میں انہوں نے اس طرح توازن کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اوپر مقناطیس وغیرہ لگا کے دیواروں میں، کہ وہ درمیان میں معلق تھا، زمین کے اوپر نہیں تھا، نہ سائڈ کے اوپر تھا، ویسے ہی فضا میں موجود تھا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک ہندوؤں کے لیے بات تھی. تو انہوں نے اسے کہا تھا جو مرضی ہے لے لو لیکن اس بت کو نہ چھوڑو. اس نے کہا تھا نہیں، میں بت شکن ہوں، بت وہ فروخت کرنے والا یا خریدنے والا نہیں، کاروباری نہیں. بہرحال اس نے وہ حکمت سے کام لیا، اس کی دیواریں گرائیں اور بت بھی نیچے گر گیا، اور اس کا دروازہ اور وہ ساری چیزیں وہ کھاڑ کر غزنی لے گیا تھا. یہ آپ کو معلوم ہے سومنات کہاں تھا؟ کسی کو معلوم ہو کہ سومنات کا مندر کدھر تھا؟ یہ جو ریاست جوناگڑھ ہے نا، جوناگڑھ اور مناورا، یہاں تھا. یہ ریاست اسی لیے آپ سے چھینی بھی گئی ہے، یہ ساری سازش کر کے. یہ عظیم معاملہ یہی تھا، اور ہندوؤں نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کا معاملہ شروع کر دیا ہے. بلکہ افغانستان سے سودا کر کے پیسے دے کے پچھلی حکومت میں انہوں نے وہ سارا دروازہ اور چیزیں بھی واپس پرچیز کی ہیں کہ ہم وہاں وہی لگائیں گے اور اسی طرح سے کریں گے اس کو. یہ بہرحال آپ کے علم میں ہونا چاہیے. بہرحال سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ کوئی باقاعدہ حکومت تو قائم نہیں کر سکا، وہ یہاں سے چلا گیا. اور اس کے تقریباً 200 برس بعد شہاب الدین غوری، شہاب الدین غوری کا بھائی اصل میں کابل کا حکمران تھا، اور یہ بڑا قابل اس کا بھائی تھا. اس نے مہم جو شروع کی اور ہندوستان پر دوبارہ حملے شروع کیے اور پرتھوی راج کو شکست دی. اور اپنے آخری وقت میں 1206 میں پہلی مرتبہ باقاعدہ ہندوستان کے اندر مسلم حکومت قائم ہوئی. اس نے دلی میں اپنے غلام قطب الدین ایبک کو حکمران بنایا. اب ذرا پچھلی گفتگو سے اس کو جوڑ لیں.
وہاں 1258 میں کیا ہو رہا ہے؟ عین مرکز میں زوال آ رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنے زوال کو پہنچ رہا ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا یہاں براہ راست عرب سے نہیں آیا، بلکہ ادھر ماوراء النہر، لہذا اس میں فارسی اثرات بھی ہمارے ہاں کلچر میں اور تہذیب میں شامل ہوئے، دینی ادب کے اندر یہ شامل ہے۔ اور یہاں 1206 میں قطب الدین ایبک کی گویا کہ پہلا باقاعدہ حکمران دہلی میں بنا، 4-5 سال اس نے حکومت کی، پھر اس کا لائق آگے جو جانشین تھا التمش یا التتمش جسے کہتے ہیں، اس نے تقریباً 26 برس حکومت کی، اور اسی دوران اس نے یہ دیکھیں ذرا تاریخ کا دائرہ کہ منگولوں کا رخ ادھر نہیں مڑنے دیا، اور منگول اور علاقوں پھر سیدھے گئے ہیں بغداد کی طرف، یعنی چنگیز کا دور ہے یہ، چنگیز خان کو اس نے اس طرح منہ توڑ جواب دیا، اور چنگیز نے پھر ادھر کا رخ کیا آگے۔ لیکن اس کے بعد التمش کے بعد 10 برس اس کے جانشینوں میں اوپر نیچے ہی ہوتا رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہی رہا ہے، کوئی باقاعدہ کوئی قابل آدمی نہیں پیدا ہوا، انہی میں رضیہ سلطانہ بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد دہلی کے عمراء اکٹھے ہوئے، انہوں نے ناصر الدین کو پھر باقاعدہ دہلی میں سلطان کا درجہ دیا اور اپنا حکمران بنا۔ ناصر الدین بڑا ہی درویش قسم کا حکمران تھا، نہایت پارسا، پاکیزہ، تہجد گزار، اور زیادہ وقت وہ اپنا اللہ اللہ کرنے میں لگاتا تھا۔ زیادہ تر حکومت جو تھی غیاث الدین بلبن نے چلائی، اس کا لائق اور قابل وزیر تھا، سسر اور داماد بھی تھے، تو اس نے وہ حکومت چلائی اور بڑی قابلیت سے چلائی، اور اس کے مرنے کے بعد وہی حکمران بھی بنا۔ غیاث الدین بلبن کے بعد پھر وہی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نالائکیہ اس کے 2 بیٹوں میں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو پوتا تھا کیقوباد، اس کو گویا کہ جلال الدین خلجی نے اس کا خاتمہ کیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ جلال الدین خلجی بھی بڑا ہی درویش حکمران تھا، بڑا ہی قابل حکمران تھا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی آیا، لیکن وہ اس کی بڑی ضد تھا علاء الدین خلجی، اور وہ گویا کہ بڑا ہی متشدد قسم کا حکمران تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چنگیز خان کا نواسہ اس دور میں الغو خان، وہ 4000 منگولوں کے ساتھ ایمان لا کر ہندوستان میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ادھر تو جنگ و جدال جاری ہے، یہ امن کی جگہ ہے، ہمیں تو نہ یہ چھوڑیں گے نہ وہ چھوڑیں گے، لہٰذا وہ ہندوستان آ۔ لیکن اس نے اس 4000 کو جو ہے وہ تیر تیک کر دیا۔ اس نے کہا میں کسی ایک غیر مسلم پر بھی یقین نہیں رکھوں، ود اس کے نواسے کے 4000 آدمی قتل کر دیا۔ حالانکہ جلال الدین نے تو بیٹی بھی دی تھی، لیکن اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، سب کو ختم کر دیا، اس قدر متشدد جیسے میں نے کہا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پھر نہ گھر والے نہ عمراء قریب رہے، بلکہ خواجہ سراؤں کی حکمرانی ہو گئی اس کے مرنے سے پہلے بڑھاپے میں۔ اور وہ خواجہ سرا آپ نے تاریخ کا مشہور سنا ہوگا، کافور، اس نے تو پوری حکومت پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ غیاث الدین تغلق نے اس کو دہلی میں پہنچ کر قتل کیا اور خود حکومت کے اوپر قابض ہو گیا۔ غیاث الدین تغلق نے بھی بڑی اچھے طریقے سے حکمرانی کی۔ پھر اس کے بعد محمد تغلق اور پھر فیروز تغلق، یہ سارے چلے ہیں، لیکن فیروز تغلق کے جانشینوں میں بڑی سخت لڑائی، اور باقی رہی صحیح کثر جو کمزور تھی حکومت، اسی زمانے میں تیمور آیا، تیمور رنگ جو تھا، یہ ماوراء النہر سے، اس نے آ کر اور بھی لوٹ سوٹ کی اور باقی کام بھی تمام کر دیا، یہاں تک کہ کوئی قابل شخص نہیں رہا۔ 40 سال تک صرف سادات خاندان دہلی میں انتظام چلاتا رہا کہ کوئی قابل آدمی اٹھے اور ہم حکومت اس کے حوالے کریں۔ جب تک کوئی ایسا آدمی نہیں اٹھتا تو ہم یہ نظام چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو لاہور کا صوبیدار تھا بہلول لودھی، اس نے آگے بڑھ کر دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یوں لودھی خاندان کا آغاز ہو گیا۔ بہلول کے بعد سکندر لودھی، یہ بھی بڑا بیدار مغز حکمران تھا، اور اس نے بھی پھر ہندوستان میں حکومت جو ہے وہ آگے بڑھائی اور تیزی کے ساتھ فتوحات کی اور نظام قائم کیا۔ لیکن سکندر لودھی کے بعد ابراہیم لودھی پھر نالائق جانشین کی طرف جو ہے وہ معاملہ اس کا چلا گیا، وہ بھی کمزور حکمران رہا۔
اب یہ وہ زمانہ ہے کہ ابراہیم لودھی ہندوستان کا ایک کمزور حکمران، اور ادھر سے بابر آیا ہے۔ بابر کا باپ بھی بادشاہ تھا، فراغانہ کا علاقہ، اس کو وہاں سے نکالا، یہ جان بچاتا ہوا افغانستان سے ادھر سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا ہے اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے جو بھی اس کے ساتھ دینے والے فوجی تھے، دوست تھے، لوگ تھے، یہاں پہنچا ہے۔ تو یہاں سے دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی حکومت ذرا کمزور ہے، تو اس نے اس کی حکومت ختم کی اور خود ہندوستان پر بابر قابض ہو گیا۔ یہ 1526 کا واقعہ ہے، یعنی 1526 میں آ کر، یعنی 1206 سے لے کر 1526 تک یہ سلاطین کا دور کہلایا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا شروع میں خاندان غلامہ، پھر جو ہے وہ بلبن، تغلق، اور خلجی، تغلق اور لودھی خاندان، درمیان میں سادات، یہ سارے چلتے رہے۔ تو یہاں سے مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا 1526 سے۔ تو بابر نے یہاں حکمرانی قائم کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اسے احساس ہو گیا کہ اصل میں تو یہاں ہندو بڑے طاقتور ہو چکے تھے، اور ابراہیم لودھی کی حکومت تو ایسے ہی تھی، یہ ختم ہونے والی تھی۔ تو رانا سانگا کی افواج نے جب اس کا گھیراؤ کر لیا بابر کا، لگ گئے اس میں 2-3 سال، لیکن جب انہوں نے گھیراؤ کیا تو کہتے ہیں کہ بابر نے بڑی پھر سخت توبہ کی، پہاڑی کے اوپر چڑھا ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ جدھر ہی دیکھتا تھا تو ہندو افواج۔ میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ بچ گیا ہوں، لیکن فراغانہ سے آ کر یہاں کابل سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اب لگتا ہے بچوں گا نہیں۔ تو اس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی، اور کہتے ہیں یہ توبہ بڑی مقبول ہوئی۔ اس نے کہا اللہ اگر آج تو بچا لے مجھے تو ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ یا اور بھی ایک واقعے کا ذکر آتا ہے، کبھی اور گناہ کا کام نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ انداز میں فتح دی، رانا سانگا کے ہاتھی الٹ گئے، وہ پھر کر انہوں نے اپنے ہی لشکروں کو کچل ڈالا، اور یوں بابر نے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کا بیٹا ہمایوں، پھر 10 برس ہمایوں نے بھی حکومت کی، لیکن اس کو پھر شیر شاہ سوری نے نکال دیا یہاں سے، اس کو شکست دی، اور ہمایوں جو تھا یہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ اب ایران میں ان کی پرانی رشتہ داری موجود تھی۔ وہ جب ظہیر الدین بابر کو وہاں فراغانہ سے نکالا گیا ہے تو ظاہر ہے جو حکمران پرانے آتے تھے تو وہ تو پھر بڑے سخت ہوتے تھے، وہ اس کی بہن کو بھی اٹھا کے لے گیا تھا اور اس کو اپنے حرم میں ڈال لیا تھا۔ اب گویا کہ جو ایرانی حکمران ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہاں پہنچا ہے، سمجھے، اپنے پھوپھی ذات کے پاس۔ اور یہاں اگرچہ شیر شاہ سوری نے تو کوئی 5 برس کی حکومت کی، لیکن یہ 5 برس کہتے ہیں کہ دنیا پر یا ہندوستان میں انتظامی لحاظ سے اپنی اعلیٰ مثال تھے۔ اور اسی سے اندازہ کر لینا، یہ آپ کی جی ٹی روڈ بنگال تک، ڈاک کا نظام ایسا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کابل سے راس کماری تک، بنگلہ دیش تک ڈاک آتی جاتی تھی۔ یہ جو زمین کا نظام ہے، ذمہ داری کا بندوبست اراضی، یہ سارے اس نے بنیادی طور پر اس کے قائم کیے، یعنی انتظامی لحاظ سے اس کی مثال کا کوئی حکمران ملتا نہیں۔ 10 برس اس کے جانشینوں نے کی، لیکن دوبارہ ہمایوں آیا ہے، وہاں سے ایران سے فوجیں لے کر آیا، اس نے اس کے جانشینوں کو شکست دی اور ہندوستان پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ اور تقریباً 3-4 سال بعد اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کا بیٹا اکبر اصل میں ہمایوں جاتے ہوئے جب یہاں سے بھاگا، اسے شیر شاہ سوری نے شکست دی ہے، تو جاتے ہوئے یہ سندھ کا علاقہ، عمر کوٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، عمر کوٹ کے قلعے میں پیدا ہوا ہے یہ اکبر۔ اس کو اب سے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس کو وہیں اس نے چھوڑا اکبر کو، اور یہ بھاگ گیا ایران۔ لیکن بعد میں اب جب یہ دوبارہ حکمران بنا تو اس نے ڈھونڈا کہ میرا بچہ کہاں ہے، خیر خبر رکھی ہوگی، تو اب یہ لے کر آیا۔ تو لہٰذا اکبر کی کوئی تعلیم نہیں ہوئی، یہ ایک ماشکی کے ہاں ہی پلا بڑا ہے، لیکن ان سختیوں میں پلا بڑا ہے، لہٰذا زوراور تھا سب۔ تو اکبر حکمران بنا ہے، لیکن عملاً حکمرانی جو لائق وزیر تھا ہمایوں کا، بیرم خان، اس نے چلائی ہے، اس نے وہ ہوا کہ انتظام چلائے۔ بلکہ اکبر کی اصل حکمرانی تو بیرم خان کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، 8-10 سال بعد، اور اکبر ویسے بھی 16 سال کا تھا اس وقت جب اسے حکمرانی ملی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے حکمرانی کی، اور پھر اس کی جو گائیڈ لائن ہوئی ہے اس پر علیحدہ سے میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں تاریخ کو ایک جگہ پہنچا دوں۔
اکبر کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ سلیم جہانگیر کی حکومت آئی ہے، جہانگیر کے بعد شاہ جہان، یہ نامور حکمران ہیں جو مغلیہ خاندان میں گزرے، اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر، تقریباً 50 برس کے قریب اورنگزیب عالمگیر نے بھی حکومت کی ہے، جس میں اس نے کوئی آدھے سال، کوئی 24 سال تو دہلی میں رہا ہے، لیکن 24 سال دکن میں اور آگرہ میں یہ صرف لڑائی لڑتا رہا ہے مرہٹوں کے خلاف۔ یہ RSS جو ہے نا، یہ بڑی سخت شہر ہے، تقریباً اس کے آدھا گویا کہ حکمرانی کا دور 20-25 سال صرف لڑائی میں گزر گئے، اسے دارالحکومت آنا نصیب نہیں ہوا، لہٰذا کوئی نئے جانشینوں کی پرورش، ان کی تربیت وہ اس انداز میں نہیں ہو سکی، وہ نالائق گزرے۔ اس کا بیٹا کوئی 3-4 سال اورنگزیب عالمگیر کا حکمران رہا، تو پھر فرخ سیر نے حکومت پر قبضہ کر لیا، لیکن دوبارہ سے پھر مغلیہ خاندان میں سے یہ محمد شاہ جو تھا، اس نے جو ہے وہ قبضہ کیا، یا جو بھی فرخ سیر سے خوش نہیں تھے لوگ، ان مصائبوں نے اور عمران نے محمد شاہ کو جو ہے وہ اپنا حکمران مان لیا دہلی کا۔ محمد شاہ اصل میں تاریخ میں آپ کو معلوم ہے رنگیلے بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، اسے کہتے ہیں نا رنگیلا، یہ وہ تھا محمد شاہ، یہ رہا، اور اس نے بھی طویل حکمرانی کی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی عرصے، باوجود اس رنگ رلیوں کے بڑا عرصہ حکمرانی کی، اور اس کی حکومت چلائی ہے زیادہ تر شروع کے عرصے میں یہ آصف جان ہے۔ آصف جاں کون تھا؟ جس نے حیدرآباد دکن کی حکومت جو ہے وہ بنائی ہے۔ آصف جاں جب مقبول ہوا، اس کی گرپ ہو گئی سلطنت پر، تو یہ رنگیلا شاہ کو اچھا نہیں تھا لگتا کہ یہ مقبول ہو، کل کو یہ قبضہ کر لے، اس نے اسے نکال دیا، اور وہ بھی بددل ہو کر چلا گیا، اس نے دکن میں پھر جو ہے وہ سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی، جو پھر آپ کو معلوم ہے کہ 1948 تک واحد مسلمان ریاست تھی جو برقرار رہی۔ بہرحال اس کے بعد رنگیلے کے بعد محمد شاہ کے بعد احمد شاہ کو پھر عالمگیر ثانی نے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی، اندھا کر کے قید کر دیا، اور خود حکومت پر یہ لڑائیاں جھگڑے جو چلتے رہے، یہ عام طور پر یہ اتنے زیادہ نہیں گنے جاتے، اورنگزیب عالمگیر کے بعد سیدھے بہادر شاہ ظفر کی طرف آتی ہے بات، لیکن عالمگیر کے بعد پھر دوبارہ سے یہ وہ دور ہے کہ جس میں پھر آیا ہے نادر شاہ دورانی، اس نے بھی پھر خوب لوٹا ہے۔ تیمور آیا تھا نا فیروز تغلق کے بعد، لیکن اس کے جانشینوں پر، لیکن نادر شاہ دورانی اب آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے اگر چلیں تو معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، پھر شاہ عالم ثانی، اب احمد شاہ ابدالی آیا، احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ تسلیم کروائی اور وہ واپس گیا، ان میں تقریباً 20 برس کا فرق ہے، نادر شاہ دورانی پہلے آیا، 20 سال بعد یہ احمد شاہ ابدالی آیا، 1761، اور اس کے بعد پھر بہادر شاہ ظفر، اور بہادر شاہ ظفر کے بعد کیا ہوا؟ انگریز سرکار۔ یہ ہے جو ہندوستان میں تاریخ کا یہ تسلسل اس انداز میں آیا ہے 1857 تک، جس میں سے سمجھ لیں کہ تقریباً 1850 تک کوئی بھی مسلم ریاست سوائے حیدرآباد دکن کے کوئی نہیں رہی، وہ اودھ کی ہو، میسور بھی آپ کو معلوم ہے کہ 1799 میں تو ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہو گئی، اور اسی طرح 1757 میں نواب سراج الدولہ کو ہو گئی تھی۔ یہ وہ دور ہے کہ 1857 میں آ کر انگریز نے 100 برس لگایا ہے گویا ہندوستان پر قبضہ کر۔ ہندوستان کی تاریخ میں، اس سیاسی تاریخ میں ایک بات اور بنیاد سے لے کر چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں یونٹی کس انداز میں تھی؟ ایک ہی شخص کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں، وہی سپہ سالار بھی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی، وہی گویا کہ چیف جسٹس بھی تھا، اور وہی عالم بھی تھا سب سے بڑا، اور وہی فتوے بھی دے رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، لوگوں کا تزکیہ بھی کر رہا ہے، لیکن جو زوال آیا تو یہ چیزیں علیحدہ ہوتی چلی۔ اب ہارون رشید نیک خلیفہ تو ہے، لیکن فتویٰ اس سے کوئی نہیں پوچھتا، فتویٰ کس سے پوچھتے؟ امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، لوگ ادھر پوچھتے، اور تزکیے کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ وہ حسن بصری کے پاس جاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی، یعنی وہ جو ایک
چیز تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور اسی کے اثرات دیکھ لیں پھر ہندوستان میں بھی آئے۔ سب سے پہلے یہاں جو سلسلہ آیا ہے، یہ سلاسل جو تصوف کے آئے ہیں، اس کے بغیر بھی ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے اگر ان کو نہیں سمجھتے۔ ویسے تو جو یہ شیخ علی حجویری جو ہے، جنہیں المعروف داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، تو یہ شیخ علی حجویری تو یہ سلطان محمود غزنوی کے وقت سے آئی، یہ سلاسل سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح ان کے کوئی تقریباً تھوڑے عرصے بعد یہ جسے کہتے ہیں نا سلطان سخی سرور، یہ آئے، لیکن یہ پہلے کی شخصیات ہے۔ یہ لوگوں نے ویسے ہی ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے کچھ سلسلے اور چیزیں بنا لی ہیں، لیکن اصل سلاسل کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں چشتیہ آئے، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ غوری کے ساتھ آئے ہیں، سلطان محمود غوری کے ساتھ۔ ذرا یہ آپ کو ذرا ساتھ ساتھ یہ چیزیں جوڑ بھی دو تاریخ کے اعتبار سے۔ تو سلطان محمود غوری کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی آئے، اور واقعتاً چشتیہ کا طوطی جو ہے نا ایک وقت میں ہندوستان میں انہی کا طوطی بولتا تھا، دین کے حوالے سے انہوں نے تبلیغ کی۔ جیسے کہا بھی جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ہاتھ تقریباً 90,000 ہندو جو تھے وہ ایمان لائے۔ ان کے جانشین تھے یا خلیفہ خواجہ مختار الدین کاکی علیہ رحمہ۔ خواجہ مختار الدین کاکی علیہ رحمہ کا ذرا زمانہ سمجھ لیں، یہ التتمش کا زمانہ ہے، اس زمانے میں التمش۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ مختار الدین کاکی علیہ رحمہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں اور کسی نے اس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، ایسا شخص۔ تو پھر کون نکلا میدان میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے؟ اس وقت کا سلطان التتمش، اور اس نے دعا کی کہ اللہ میرا یہ راز کھل گیا، مجھے بھی اٹھا۔ تو بہرحال خواجہ مختار الدین کاکی کے جو خلیفہ ہیں وہ فرید الدین گنج شکر، ان کے نام سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ فرید الدین گنج شکر کے آگے 2 خلیفہ رہے، ایک تو ادھر علاء الدین صابر اور دوسرے نظام الدین اولیاء، ان کا نام بھی بڑا مشہور ہوا، آپ نے سنا ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کے آگے تھے جو ان کی گویا کہ جگہ پہ گدی پہ بیٹھے ہیں، وہ حضرت چراغ دہلی تھے، امیر خسرو بھی انہی کے شاگردوں میں، خواجہ نظام الدین کے شاگردوں میں۔ اور خواجہ نظام الدین دہلی کے پھر آگے سید بندہ نواز گیسو دراز، یہ سارا سلسلہ پھر اس طرح سے چلا۔ انہی میں مشہور بزرگ جو ہے وہ میں گن دیتا ہوں، یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ ایک خواجہ عبدالعزیز چشتی گزرے ہیں شکر بار، وہ بھی بڑی اہم شخصیت گزرے ہیں۔ پھر اسی طرح خواجہ سلیم چشتی وہ ہیں جو اکبر کے دور میں رہے، اکبر جو ننگے پاؤں ان کے دربار میں گیا تھا اور منت مانی تھی، اور اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ کون ہوا شہزادہ سلیم۔ تو یہ تاریخ اس اعتبار سے رکھے۔ اسی طرح شیخ عبدالقدوس گنگوئی، یہ سارے وہ ہیں جو اس چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چشتیہ کے بعد سوروردیوں کا آغاز ہوا۔ سوروردی آئے ہیں غیاث الدین بلبن کے دور میں اسی ترتیب سے ذرا بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو شہاب الدین سوروردی جو آئے ہیں، اور ویسے انہی کا جو مشہور شعر عراقی کا نام آپ نے سنا ہو علامہ اقبال کی نظموں میں، اور کہا ہو کہ یہ جو عراقی کا شعر ہے نا یہ مست کر دیتا ہے آدمی کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم قرآن کی آیات کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اس زمانے میں مشہور ہوگا عراقی کے شعروں کی جتنی جانب تمہاری توجہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت خبیب جو ہے ان کے مرشد ہیں۔ تو جو سوروردی ہیں یعنی شہاب الدین سوروردی، ان کے اصل میں مرید ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ یہ جو ملتان کا ذرا ساتھ جوڑیں گے تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جو آگے 3 بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک تو انہی کے بیٹے تھے صدر الدین عارف جو وہیں رہے، ایک تھے سید منیر شاہ سرخ بخاری یہ کہلاتے ہیں، اور ایک لال شاہ باز قلندر، یہ جو آپ وہ سنتے بھی ہیں نا 7 شریف، تو یہ ان تینوں میں سے تھے۔ اور پھر صدر الدین عارف صاحب کے جو بیٹے ہیں رکن الدین یعنی شیخ رکن الدین، یہ ان کے خلیفہ بنے۔ اور یہ اصل میں جو آپ کو وہ بہت بڑا ملتان میں مزار نہیں نظر آتا شاہ رکن عالم، یہ ان کا ہے۔
یہ اصل میں اس دور کے ہیں کہ محمد تغلق نے یہ بنوایا اپنے لیے تھا کہ یہاں میں دفن ہوں گا، اور بعد میں اس نے ان کو ہدیہ کر دیا کہ آپ وہاں دفن ہو جائیں. تو یہ اس لیے اتنا بڑا اور عظیم جو ہے وہ جو مزار جو ہے وہ وہاں بنایا گیا ہے. بہرحال ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. تو ان کے بعد جو ان کی گدی پر پھر بیٹھے مخدوم جہانیہ، اب ان سے تو آپ سارے واقف ہیں، پھر یہ سلسلہ جو ہے یہاں اس طرح سے چلا. ان کے بعد آئے ہیں قادریہ. جو تھوڑی تھوڑی ذرا میں تاریخ آپ کو ان سلسلوں کی بھی بتا رہا ہوں. آپ بور تو نہیں ہو رہے کہ بور؟ تو پھر میں آگے کوئی چلا جاؤں. تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کے جو مرید آئے ہیں یہ سکندر لودھی کا دور ہے. اب ذرا میں نے آپ کو بتایا پہلے گوری دور میں آئے، پھر اس کے بعد یہ غیاث الدین بلبل، اور پھر یہ بعد میں آئے. یہ تقریباً آئے ہیں سکندر لودھی کے زمانے میں. ان کے جو خلیفہ تھے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے خلیفہ وہ تھے مخدوم گیلانی حلبی، وہ آئے. اور ان کے خلیفہ پھر یہاں پر گزرے ہیں مخدوم عبد القادر ثانی. ان کی چونکہ صفات اور کمالات کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرح تھے، لہذا ان کا نام ہی پڑ گیا عبد القادر ثانی. اچھا، عبد القادر ثانی جو ہے ان کا بھی نام پھر بڑا رہا، لیکن ان کے دو بڑے جو ہے خلیفہ جو ہے یہاں بڑے مشہور رہے ہیں. ایک تو تھے کہ داؤد کرمانی شیرگڑھی، جو ان کا نام جو ہے وہ بڑا دنیا میں لیا گیا ہے، اور انہی کے تھے پھر شیخ ابو المعالی. اور ایک ان کے دوسرے خلیفہ تھے جو بڑے مشہور رہے ہیں، تاج الدین سملی تھے شاید، یا جن کے آگے ایک سلسلہ اور چلا ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا آتا، تو میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. یہ پھر آگے گئے. انہی میں حضرت میاں میر کہ جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی ہے، جو سکھوں کا گردوارہ نہیں ہے پنجاب میں، یہ اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت میاں میر ہے. یہ بھی اسی سلسلے میں تھا. اور اسی طرح ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، یہ میمن برادری کا نام آپ نے سنا ہوگا. کراچی میں میمن کاروباری حضرات جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے تاج الدین کو وصیت کی کہ تم جا کر ان میمن برادری کو اسلام کے حلقے میں لاؤ. تو وہ خود تو نہیں آ سکے تھے تاج الدین صاحب، لیکن ان کے آگے بیٹے سیف الدین صاحب آئے اور انہوں نے آ کر اس میمن برادری کو تبلیغ کی اور میمن برادری کو بھی حلقہ اسلام میں داخل کیا. اس کے بعد آ جائیے جو آخری سلسلہ ہے وہ نقشبندیہ. نقشبندیہ آپ کو معلوم ہے جیسے یہ اکبر کا دور ہے، اس دور میں یہ بالکل آخری زمانے میں مغلوں کے جو درمیانی زمانہ ہے، یعنی سلسلاسل میں آخری ہے. یہ ان کا نام تو آپ نے بہت ہی زیادہ سنا ہوگا، شیخ مجدد الف ثانی. تو شیخ احمد سرندی ان کا اصلی نام تھا، لیکن مجدد الف ثانی پڑ گیا ایک خاص وجہ سے. الف کہتے ہیں ہزار کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرا ہزار سال. یہ اس کی میں وضاحت کروں گا آخر میں کہ یہ الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے، اور ان کے جو بڑے شاگرد ہوئے ہیں، ویسے تو خواجہ باقی باللہ کے مجدد الف ثانی بھی تھے، ایک تاج الدین سملی تھے، اور جو چلے گئے تھے سعودی عرب، اور شیخ علان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ سلسلہ وہاں چلنے لگا. جبکہ یہ حسام الدین جو تھے یہ بھی خلیفہ تھے باقی باللہ کے. لیکن حسام الدین کے بارے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ سسر تھے ابو الفضل اور فیضی کے، جو مشہور عالم گزرے نا اکبر کے 9 رتنوں میں، ان کے تھے. اور انہی کے بیٹے تھے قاضی بدخشی، جنہوں نے جہانگیر کے دور میں جا کر سجدہ تعظیمی کو فتویٰ دے دیا تھا کہ جائز ہے یہ قاضی بدخشی. تو یہ ذرا آپ کو یہ ساری معلومات شاید آپ کے گیدر کرنی مشکل ہوگی، لیکن مشکل ہے جی. تو اب ذرا آگے چلتے ہیں. تو ان میں مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے جو اپنے مریدین بھیجے، ایک آگرہ میں، ایک جو ہے یہ بنگال میں، اسی طرح یہاں شیخ آدم بلوری یہ پنجاب میں انہوں نے تعینات کی. انہی کے آگے خواجہ معصوم. اسی طرح ایک خالد کردی جو انہوں نے بھیجے سلطنت عثمانیہ میں. تو یہ جو تقریباً ترکستانی جتنی بیلٹ ہے اور افغانستان میں اس سلسلے کے بڑے اثرات ہیں. تو یہ سارا ایک معاملہ اس طور پر چلا ہے.
اب اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑا سا تعارف شیعہ حضرات کا بھی کرا دوں کہ شیعہ حضرات کی بھی ہندوستان میں آمد کیسے ہوئی ہے. ایک تو فاطمی حکومت میں تو یہ آئے ہیں بالکل شروع میں، ان کو آ کر سلطان محمود غزنوی نے ختم کیا. کہ محمد ابن قاسم کے بعد ان کا بڑا اثر ہو گیا تھا، جیسے ٹیمپلر کا اثر تھا نا دنیا میں، اس طرح یہ ہوا. لیکن اصلاً تو یہ ہمایوں کے ساتھ آئے. ہمایوں کے ساتھ شیعہ حضرات ہندوستان میں آئے ہیں. ظاہر ہے اس کی افواج کے ساتھ آئے. نور جہاں بھی وہ تھی. اسی طرح یہ اکبر کا لائق وزیر جو تھا اور ہمایوں کا بیرم خان، یہ بھی شیعہ عقائد کا تھا. بلکہ اکبر کے دور میں جو چیف جسٹس بنے ہیں ہندوستان کے، قاضی القضاء پورے ہندوستان کے، شیخ کدائی، یہ بھی شیعہ عقائد کے تھے. بلکہ سنی علماء نے جب اعتراض کیا کہ یہ ہمارے اوپر آپ نے قاضی القضاء کون لگا دیا ہے، یہ تو شیعہ عقائد کا ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ میں نے ائمہ اربعہ میں سے باہر فیصلہ کیا ہو. میں نے کبھی اس سے باہر فیصلہ نہیں کیا، چونکہ یہاں پر ہندوستان میں شیعہ اور سنی کو علیحدہ کرنا بڑا ہی مشکل معاملہ ایک رہا. بہرحال اس پر کسی وقت اور تفصیل سے میں عرض کر دوں گا کہ یہ سلسلہ پھر یہاں چلتا رہا. ان کے مشہور عالم وہ دلدار حسین صاحب بھی، جنہوں نے پہلی دفعہ یہاں جمعہ شیعہ کا علیحدہ اور جماعت شیعہ کی علیحدہ شروع کرائی. ان کا مقام شیعہ میں وہی ہے جو ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ کا مقام ہے. اسی طرح تفضل حسین کاشمیری صاحب کا بھی نام بڑا لیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی اس طرح سے علیحدگی نہیں اختیار کی. یعنی تفضل حسین کاشمیری صاحب بھی لاہور میں فقہ امامیہ کا درس دیتے تھے ظہر سے پہلے، اور فقہ حنفی کا درس دیتے تھے ظہر کے بعد. یہ اس طرح ملا جلا ایک معاملہ رہا کہ جا کر ہمارے دور میں یہ اختلافات بڑھ گئے اور ایرانی انقلاب کے بعد اور مزید سخت ہوئے. تو یہ شے ہے کہ جو یہاں تک اس تاریخ کا اگر میں موٹا آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہے. اب آ جائیں کہ اس پیشنگوئی کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ فی کل راس مئۃ عام من یجدد لھا دینھا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اب نبوت جب ختم ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے اس خلا کو پر کیا. نمبر 1، قرآن کی حفاظت. اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اس کو اس پچھلی بات کے ساتھ جوڑ لیں. کیوں لی؟ اگر بنی اسرائیل نے یا سابقہ امتوں نے اپنی کتاب میں تعریف کی تو ہم کیوں نہ کرتے؟ بس پڑھتا تو ہم بھی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا جو اگر تبدیلی ہو جاتی تو کوئی درست کرتا. نمبر 2، فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. ڈھونڈنے والوں کو عملی مثالیں مل جائیں گی. اس میں اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر جماعت میں بھی حق پرست لوگ ہوتے ہیں. ہر جماعت کے اپنے اندر بھی حق پرست لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں صحیح بات کی رہنمائی چاہیے ہو تو ان سے ملتی ہے. جیسے عیسائیوں میں بھی ذرا دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں. بلکہ ایک یہ بڑے پروہت کے بیٹے تھے. ان کا والد جو تھا بڑا ہی ایک آتش کدے کا، جسے کہے کہ پروہت تھا، اس کا مذہبی رہنما تھا ان کا. لیکن یہ نکلے تو سفر طے کیا، حق کی تلاش میں نکلے کہ آخر یہ کیا ہے، یہ آگ ہی جلا کے ہم سینکڑوں برسوں سے جلائی جا رہے ہیں، ہمارا سارے اخراجات اسی پہ لگ رہے ہیں، آگ نہیں بجھنے دیتے، یہ مسئلہ کیا ہے. ایک راہب کے پاس پہنچے، اس کے شاگرد ہو گئے. وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ اب میں کس کے پاس جاؤں رہنمائی کے لیے. اس نے کہا شام میں فلاں جو راہب ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہاں گئے تو جب وہ مرنے لگا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اب بس میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ گھڑی قریب آیا چاہتی ہے، تو اس کھجوروں والی سرزمین پہ چلے جاؤ جہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. تو عیسائیوں میں بھی اس وقت ایسے حق پرست تھے جو رہنمائی کر رہے تھے، تو ہر گروہ میں بھی ہوں گے. اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے میں، اور اس میں محدثین کہتے ہیں کہ صدی کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، شروع میں بھی ہو سکتا ہے، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اٹھاتا رہے گا جو دین کے اوپر گرد پڑ گئی ہوگی، جو چیزیں دب گئی ہوں گی،
ان کو ہٹا کر صاف کر کے دین کو دوبارہ سے از سر نو سامنے پیش کرے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب امتوں کے اندر زوال آتا ہے اور چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اصلی دین کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی کی مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذرا دور سے لے لیں کہ یہودی ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو انہی کا دین سمجھا رہے تھے. تو وہ کیا کر رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے, اس نے کفر کیا ہے. یعنی ایک پیغمبر کی بات بھی قوم سمجھنے کو پھر تیار نہیں ہوتی. ہوتے ہوتے دین سے اتنی دور ہو جاتی, اتنا اس کے اندر زوال آ جاتا ہے. لیکن یہ صرف ہمارا دین ہے جس کے اندر یہ عظیم شخصیات پیدا ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی, وہ دین کو از سر نو تازہ کر دیا. ورنہ عیسائیت بھی دیکھیں خالص توحید کا دین تھا. کوئی اتنی بڑی شخصیت ان میں نہیں گزری کہ ان کو دوبارہ توحید پر پلٹ کر لے جا سکے. اللہ کا دین تھا. دنیا میں اس وقت عظیم ترین حصے پر وہی پھیلا ہوا ہے, لیکن بدترین شرک کی شکل بنا دی انہوں نے. اور جس خطے میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ دین بھی توحید کا تھا, لیکن اس کے اندر بھی وہ تبدیلیاں ہوئی کہ اصل پہچان نہیں. اپنشد نے کتنی کوششیں کی. پھر 600 قبل مسیح میں بدھ مت نے نئی تحریک شروع کی, نئی روح پھونکی ہندوستان کی. لیکن جلد ہی ہندو تہذیب, اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے, یہ جو ناچ گانا اور چیزیں اور مورتیاں, انہوں نے گوتم بدھ کی تحریک کو بھی دبا کر اسے بھی مورتیوں کا مذہب بنا دیا. یہاں تک کہ خود مرگ نے لکھا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں رام شنکر آچاریہ, اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب وہاں بغداد میں خلافت ڈاؤن ہوئی, یہاں پر رام شنکر آچاریہ نے بڑی کوششیں کی اور یہاں تک کہ گوتم بدھ کے مذہب کو بھی یہاں پورے ہندوستان سے نکالا, لیکن اپنے مذہب کو صحیح راستے پر نہیں لا سکا. تو اس نے کہا گاندھی اور میں نے بھی کوششیں کر لی, لیکن ہندوؤں کو اصل مذہب کے اوپر نہیں لایا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر رہا ہے ہمارے اوپر, یہاں کوئی نہ کوئی شخصیت اٹھتی ہے. اور 1000 برس تک جتنی بھی یہ عظیم شخصیات اٹھی ہیں, وہ کہاں اٹھی؟ عالم عرب کے اندر. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں, حسن بصری ہوں, امام مالک ہوں, امام ابو حنیفہ ہوں, یا ائمہ تھے, ائمہ حدیث تھے, جنید بغدادی تھے, رومی تھے, عظیم ترین یہ شخصیات وہاں رہی. لیکن جو ہی 1000 برس ختم ہوا ہے, دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے, تو یہ شخصیات کہاں پیدا ہونا شروع ہوئی؟ ہندوستان. لہذا پہلے جو مجدد ہیں, دوسری گویا کہ جو 1000 برس جو ہے جس کا آغاز ہوا ہے, اسی لیے انہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرے 1000 سال کے یہ پہلے مجدد ہیں اور پوری دنیا میں بلا اتفاق ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں انہوں نے دین کو جو رل مل گیا تھا, یہ ہندوؤں نے اور کچھ لوگوں نے یہ جو کوششیں کی کہ اصل میں تم بھگوان کہہ لو, ہم اللہ کہہ لیں, یہ آج بھی نعرہ لگتا ہے. اس فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی بھگوان کہے, کرشن کہے, رام کہے, یا خدا کہے, رحمان کہے, تو ایک ہی تو بات ہے, ایک ہی چیز کو ہم پکارتے ہیں. اور اسی کا پھر ایک تصور بنا وہ کہ مندر مسجد ہکڑو نور, ایک ہی نور ہے, ایک ہی شے ہے, ایک ہی کو ہم پکار رہے ہیں. اور اکبر نے اس میں جو کر بھی دیا تھا معاملہ کہ ایک ہی دین بنا دیتے. تو یہ وہ شے تھی کہ اس کے اندر خدشہ تھا کہ یہ بہہ جائے پورا راستہ. سرکاری سطح پر بھی اسی کی سرپرستی ہوگی, اسی طرح دینی اعتبار سے بھی جو عظیم شخصیات تھی وہ بھی سروں میں بہہ گئی, ان کا غلبہ ہونے لگا. تو مجدد الف ثانی علیہ رحمہ یہ خود صوفی بھی تھے, تو یہ اس میدان میں اٹھ کھڑے ہوئے, وہ سجدہ بھی تعظیمی نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو تم نے گڑبڑ کر دیا, یہ ہر شے کو جو تم نے خدا بنا دیا, یہ خدا کی شہادتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ خدا نہیں ہے.
بہرحال مجدد نفع ثانی علیہ رحمہ کے بعد شاہ ولی اللہ 12ویں صدی، 11ویں تو یہ ہوا، 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ جیسی عظیم شخصیت کری، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ صحابہ کرام کے بعد شاید ان جیسی کوئی شخصیت اتنی ہماجیتی شخصیت نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ایک طرف تو یہ کیا کہ لوگوں کو اصل مرکز کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن کی طرف، دوسرا حدیث کی طرف دیکھ رہا ہے، تیسرا سیاسی اعتبار سے انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا ہے تو احمد شاہ ابدالی کو بلا کر کہ ان کو مار، اور یوں ان کی جو تحریک برپا کی ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آج مکاتب فکر ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے کے سارے اپنا تعلق کس سے جوڑتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے۔ اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے بعد ان کی یہ جو ایمان کی تحریک تھی، یہ جب پہنچی ہے دلوں پر، تو اس کا ایک عمل میں نتیجہ ظاہر ہوا، وہ تحریک شہیدین کی صورت۔ یہی وجہ ہے کہ سید احمد کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہے، یہ کون ہے؟ ان کے پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے نا، شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، یہ 3 تو وہ ہیں کہ جو قرآن میں اور ترجمے میں مشہور ہیں، کہ شاہ عبدالعزیز نے بھی ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین نے بھی کیا، شاہ عبد القادر نے بھی، کسی نے باماورہ کیا، کسی نے اردو میں کیا، کیونکہ خود شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا۔ اور ایک ان کے چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی، یہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، ان کا حصہ گویا کہ پورا کر دیا کس نے؟ ان کے بیٹے نے، شاہ اسماعیل شہید۔ تو یہ تحریک جو ہے اس انداز میں شاہ ولی اللہ کی جو آگے بڑھی ہے، لیکن 14ویں صدی میں، یہ 13ویں صدی کا کہہ لیں، 12ویں صدی کے تو یہ ہیں، 14ویں صدی کے اندر عظیم شخصیات کا دور شروع ہوا۔ ان میں سب سے اہم ترین شخصیت شیخ الہند کی تھی، سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی، اور مذہبی اور دینی اعتبار سے۔ سیاسی اور عسکری اعتبار سے ذرا اس طرح اندازہ کر لیں کہ ان کی شخصیت ہندوستان میں اس قدر زوراور تھی کہ جب وہ مالٹا سے رہا ہو کر آئے، بلکہ رہائی سے پہلے جو تحریک چلائی ہے ریشمی رومال کی، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی تحریک تھی جو انگریزوں کے خلاف کی۔ لیکن جب رہا ہو کر آئے ہیں تو گاندھی لینے گیا بمبئی، اس وقت ہوائی جہاز والا معاملہ نہیں تھا، انہیں تو بحری جہاز پر بھیجا گیا نا، تو گاندھی ان سے کہتا ہے کہ اب بتائیں ہندوستان کا کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ کریں گے۔ اتنی عظیم شخصیت، ان کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جن کے شاگرد ذرا میں گنوں اگر، تو مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے، کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا الیاس، جن کی تبلیغی بات پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ کس کے سارے شاگرد ہیں؟ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ وہ عظیم شخصیات ہے۔ اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے یہ شاگرد ہوں۔ اس حوالے سے اگر میں اگلی بات کروں تو عظیم ترین یہ شخصیات دنیا میں آئے، اتنی بڑی شخصیات پوری دنیا میں جو ہندوستان میں گزری ہیں کہیں نہیں گزری۔ اسی طرح اور مکاتب فکر کے حوالے سے بھی اگر دیکھ لیں، علامہ اقبال جیسا شاعر، مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، جس نے پڑھے لکھے طبقے کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا، وہ بھی پوری دنیا میں مشہور۔ تو یہ عظیم شخصیات تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام کا معاملہ اوپر کی طرف اٹھنا۔ اچھا، اس چیز کو علامہ اقبال نے محسوس کیا۔ انہوں نے ایک طرف تو جا کر قائد اعظم کو راضی کر کے واپس لائے کہ آپ ان کو انگریزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہمارا مقدمہ لڑیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ ملک تو بن جائے گا۔ 1930 میں جو جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے خواب دیکھا، تو وہ واقعی اس طرح خواب نہیں دیکھا تھا، یہ وہ خواب ہوا ہے جو نظریاتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا اور صبح بیان کر دیا، بلکہ یہ خواب ان معنوں میں تھا کہ ایک آدمی دیکھتا ہے نا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ جیسے بلڈنگ بنائی ہے، میرا گھر ہوگا اس انداز میں۔
1930 میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شمال مغربی جو علاقہ ہے اس میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اور ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کی اصل شکل دنیا کو دکھا سکیں. لیکن وہ ہوگا کیسے, پریکٹیکلی کیسے ہوگا؟ ایک طرف انہوں نے قائد اعظم کو لگایا اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو اس ملک کو چلائے, اور یہ ٹیم کون سی ہو؟ جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جس کے اندر جمع ہو, دنیا کو بھی سمجھتی ہو اور اپنے دین کو بھی سمجھتی ہو. اور دین میں سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے یہ کہ قرآن کو نہیں سمجھتے. انہوں نے مصر میں خط لکھا کہ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے, یہ ہو کر ہی رہنا ہے, لیکن اس اسلامی ریاست کے لیے جو ٹیم میں تیار کرنا چاہتا ہوں وہ گریجویٹس پورے ہندوستان سے میں اکٹھے کروں گا. ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی عالم چاہیے, 1 یا 2 عالم. جامع النظر کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ 1 یا 2 عالم مجھے بھیج دیں جو ان نوجوانوں کو پڑھائیں جو آئندہ اس اسلامی ریاست کو چلائیں گے. بہرحال یہ لائبریریوں میں ریکارڈ کارڈ موجود ہیں, وہاں جواب آ گیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے. اب وہ پریشان ہو کے کیا کریں؟ ان کی نظر دیوبند میں انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ پہ پڑی. انہوں نے انور شاہ کاشمیری کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں, آپ بحقی وقت ہیں, جس قدر آپ کو فقہ میں, حدیث میں, جس قدر علم ہے, جدید علوم میں نے سیکھے ہیں انگریزوں سے, تو مل کر ایک ٹیم تیار کرتے ہیں جو آئندہ ملک بننے والا ہے اس کی بات دور سنبھالے. انہوں نے جب دیوبند میں وہ خط پیش کیا تو وہاں کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں, آپ کہاں جائیں گے ایک داڑھی موٹا شخص اور اس کے ساتھ جا کے کام کریں گے, کیا پتہ نہیں ملک بننا بھی ہے یا نہیں بننا, آپ ویسے ہی جائیں گے, قابل آدمی آپ یہیں رہیں. بہرحال یہ خط و کتابت جو جاری رہی تو اس سے خود انور شاہ کاشمیری صاحب جو ہے وہ اکتا گئے. انہوں نے کہا نہ میں دیوبند جاؤں نہ میں علامہ اقبال کے پاس جاؤں, وہ ڈابیل چلے گئے. اب علامہ اقبال نے کہا کہ اور کون آدمی ہو سکتا ہے جو یہ کام کرے, آ جائیں, یہ عظیم کام ہے, یہ کرنے والا ہے, اور آپ یہاں تشریف لائیں لاہور, اور ہم ایک ٹیم تیار کرتے ہیں جو اس ملک کو چلائے گی. مجھے امید ہے کہ قائد اعظم پاکستان حاصل کر لیں گے, لیکن اس کو چلانے والی ٹیم نہیں ہے, وہ ٹیم ہمیں بنانی ہے. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ ان کی دعوت پر لاہور تشریف لے آئے. تو علامہ اقبال کے ایک دوست تھے چودھری نیاز علی خان, یہ بڑے ذمہ دار تھے پٹھان کوٹ میں, تحصیل سرن میں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ عمارت کی تعمیر کروائیں, ہم پورے ہندوستان سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, گریجویٹ ہیں, انہیں بلائیں گے, قرآن سکھائیں گے, دینی علوم پڑھائیں گے, اور یہ وہ ٹیم ہوگی جو آئندہ ملک چلائے گی. وہاں دارالاسلام نامی بلڈنگیں بھی بن گئی. علامہ اقبال کا کلاسیں شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا اور جھپٹ ہو گئی چودھری نیاز علی خان صاحب کی اور مولانا مودودی کی آپس میں. مولانا مودودی نے کوئی تنقید کی مسلم لیگ کے اوپر, وہ کٹر مسلم لیگی تھے. انہوں نے کہا تو مسلم لیگ پہ تنقید کرتا ہے اور اس کو ملک کو چلانے والی ٹیم بنائے گا. یہ جو ان کا جھگڑا ہوا آپس میں, حالانکہ وہاں یہ سارے جا کر آباد ہو چکے تھے, اب کلاسیں شروع تھی. اللہ تعالیٰ کے کام ہے. بہرحال عملی طور پر وہ کلاسیں نہ بن سکی, اور مولانا مودودی نے آ کر لاہور آ کر دوبارہ سے ایک نئی جماعت اسلامی کی بنیاد ڈال دی 1941 میں کہ ہم ایک جماعت بنائیں گے اور وہ ملک چلائیں گے. تو اس کہنے کا پس منظر یہ تھا, یہ ساری بات کا, کہ یہ کوشش ہوتی رہی جو بھی سمجھدار لوگ تھے اس طور پر کہ کسی طرح قرآن کی تعلیم لوگوں کے اندر آ جائے, قرآن سے لوگوں کا رشتہ جڑ جائے. اور اس میں بڑی پھر کوششیں جو اہل علم نے کی ہیں, اس کے نتیجے میں آج آپ اور ہم بیٹھے دیکھتے ہیں. اور ہمیں بھی کس نے اس طرف متوجہ کیا؟ ڈاکٹر اسلام, کالجوں یونیورسٹیوں کے ہم بھی پڑھے لکھے تھے. تو بہرحال اس آیت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یہ ہماری مسجد میں
دو دور جو بنی اسرائیل کے گزرے اور اس کے بعد جو آخری عرصے کی بات ہے اس کی طرف آخری رکوع میں توجہ دلائی گئی. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض کہ زمین میں سکونت اختیار کرو، آباد ہو جاؤ، لیکن یہ بھی ابھی وقتی ہوگا. پھر ان کا سن 70 میں نے کہا ڈایاسپورا ہو گیا، انتشار ہو گیا، یہ دنیا میں گم ہو گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا ہمارے وعدے کا آخری وقت، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں جیسے سمیٹ کر دوبارہ یہاں لے آئیں گے، اسی سرزمین کے اوپر لے آئیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا گریٹر اسرائیل بنے گا، تو یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، تو ویسے بھی کہاں چن چن کر مارے جائیں گے. ایک جگہ پر جو ہے وہ ان کے نزدیک تو وہ گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر گریو یارڈ آف اسرائیل بنے گا، یہ عظیم یہودیوں کا قبرستان بنے گا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس سے پہلے اس کی جو بات ہے وہ جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق لے کر نازل ہوا، یہ فیصلہ کن بن کر آیا ہے. اب اس کا عروج و زوال تمہارا، ان کا آخری انجام، یہ منسلک ہے اس قرآن سے. دنیا کی قومیں ترقی کر سکتی ہیں اور طریقوں سے، لیکن جس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے وہ قوم اس کی کتاب کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتی. اس کا عروج و زوال اس کتاب کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس کتاب کے ساتھ اس طور پر نہیں جڑیں گے، گویا کہ یہ آخری مرحلہ اس طور پر سر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے درمیان میں بے شمار آزمائشیں آئیں گی. ہو سکتا ہے جو ان کے بعد تیسرے دور کی طرف ہالو کاسٹ ہوا ہے وہ ابھی ہمارا رہتا ہے، جو ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا تھا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کون کرے. تو بہرحال اس درمیان میں یہ تاریخ تو میں نے یہاں تک پہنچائی ہے، لیکن یہاں سے لے کر آخری دور کے تک جو قرآن اور احادیث رہنمائی کرتی ہیں، یہ وقفہ ابھی ہمارا گویا کہ فل ان دا بلینکس ہوگا، یہ ابھی مکمل کرنا ہے.